آج کی بات ماہنامہ کلندر شعور اکتوبر 2022 سورہ ابراہیم آیت 32۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو تخلیق کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے لیے طرح طرح کے رزق وسائل پیدا کیے۔ پانی جیتی جاگتی حقیقت ہے جو روپ بحروپ میں نظر آتی ہے۔ پانی چلتا ہے اور رکتا ہے، جب تک پانی چلتا ہے زندگی رواں رہتی ہے، اور جب پانی رکتا ہے زندگی موت کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ موت کا مطلب نقل مکانی ہے۔ زمین پر توانائی کے حصول کے لیے جن ذرائع سے استفادہ کیا جاتا ہے وہ سب پانی کا حصہ ہیں۔ توانائی ڈیموں کے ذریعے سے حاصل ہو، ہواؤں کے دوش پر سفر کرے، کوئلے کی کانوں میں پروان چڑھے یا سورج کی روشنی ذریعہ ہو، سب پانی کے روپ ہیں، اور پانی زمین پر توانائی کا ماخذ ہے۔ پانی کی ایک حالت مائع ہے، ایک حالت گیس اور بھاپ ہے۔ شمسی توانائی اور کوئلے کی کان میں حرارت بھی پانی ہے۔ زندگی کی مشین جس کرنٹ سے چل رہی ہے وہ پانی میں موجود ہے۔ پانی، توانائی، آواز اور خیال طول موج ویو لینتھ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ طول موج سے مراد لہر کا دائرے میں آگے بڑھنا ہے۔ لہر کی محوری حرکت لاشعور کو ظاہر کرتی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ شے غیب سے آتی ہے اور غیب میں لوٹ جاتی ہے، جبکہ طولانی حرکت دائرے میں اسپیس کو ظاہر کرتی ہے۔ اسپیس سے دوری نمایاں ہوتی ہے، چاہے یہ دوری 1.5 انچ سے کم یا ناقابل پیمائش کیوں نہ ہو۔ زندگی لاشعور سے آتی ہے اور شعور میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب ذہن یقین سے دور اور شک سے قریب ہو تو لاشعوری مظاہرے پر پردہ آ جاتا ہے اور اس کی جگہ شک، ایلیوژن کی بنائی ہوئی تصویر نظر آتی ہے۔ شک سے دماغ میں دور کرنے والی لہروں میں کثافت پیدا ہوتی ہے اور یقین بے یقین بن جاتا ہے۔ شک کی تصویر: آدمی نافرمانی کرتا ہے، اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتا، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی اور سودی کاروبار کرتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ذکر و عبادت سے غافل ہوتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یقین کی تصویر: آدمی فرما بردار ہے، غلطی ہونے پر اصلاح کرتا ہے، سچ بولتا ہے، غصہ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، دنیاوی معاملات پورے کرنے میں ذکر اور عبادت سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کو یاد کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نافرمانی اور شک سے ارضی و سماوی آفات نازل ہوتی ہیں، جبکہ یقین کی زندگی پر عمل پیرا مخلوق کو امان ہے۔ زمین پر نوع آدم سے پہلے جنات کی حکمرانی تھی۔ زمین پر حکمرانی کا تعلق باطنی علوم سے ہے۔ جنات نے اپنے منصب سے غافل ہو کر خون ریزی اور فساد برپا کیا۔ قدرت کی جانب سے غلطی کی تلافی کے کئی مواقع ملے، لیکن وہ زمین پر امن قائم نہ رکھ سکے۔
اللہ تعالیٰ نے جنات سے حکمرانی کا اعزاز واپس لے کر آدم کو فی الارض خلیفہ بنایا اور علم الاسماء عطا کیا۔ چونکہ آدم کی مادی ساخت مٹی ہے اور مٹی کی فطرت میں تعفن ہے، اس لیے فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت 31۔ وَعَلَّمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ جب آدم نے علم الاسماء کا مظاہرہ کیا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بے شک آپ علیم ہیں، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا علم آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ مٹی کے پتلے کو نہیں کیا گیا بلکہ اللہ کے عطا کردہ علم کی وجہ سے تھا جس کا آدم نے مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں بھیجا اور شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے منع کیا۔ آدم سے شجر ممنوعہ کے قریب جانے کا سہو ہوا جس سے جنت کا شعور مغلوب اور زمین کا شعور غالب ہو گیا۔ واضح رہے کہ علم الاسماء کے مظاہرے کی بنیاد پر آدم کو جنت میں بھیجا گیا۔ جنت کا شعور یقین پر قائم ہے، اس کے برعکس زمینی شعور میں فساد ہے۔ یہ شعور اللہ کے حکم کی نافرمانی کے نتیجے میں ظاہر ہوا جس سے آدم کی فضیلت پردے میں چلی گئی۔ سورہ بقرہ آیت 36۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ زمین اور اس میں آباد ہر شے دائرے میں آگے بڑھتی ہے۔ دائرے کی طوالت معین ہے۔ طوالت سے مراد فرد کا اپنی اصل مرکز سے قریب یا دور ہونا ہے۔ جب دوری معین حد سے زیادہ ہو جائے تو زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر نظام زندگی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ طوفان باد و باراں اور زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پھٹتے ہیں، بیماریاں جیسے ملیریا اور ڈینگی پھیلتے ہیں، اور زرپرستی کی وجہ سے ایسے اعمال عام ہو جاتے ہیں جو تباہی کو دعوت دیتے ہیں۔ قارئین، وطن عزیز پاکستان سیلاب کے باعث انتہائی مشکل حالات میں ہے۔ تا حد نظر زمینیں پانی میں گم ہو گئی ہیں۔ کھیت کھلیان اجڑنے سے قحط کا خدشہ ہے۔ مکانات زمیں بوس ہیں۔ نامعلوم تعداد میں لوگ شہید اور زخمی ہیں۔ عورتیں بیوہ، بچے یتیم اور ضعیف بزرگ تنہا ہو گئے ہیں۔ مویشیوں کو پانی نے نگل لیا ہے۔ مچھروں کی بہتات ہے اور امراض پھیل رہے ہیں۔ لوگ کھلے آسمان کے نیچے مدد کے منتظر ہیں۔ دودھ پیتے بچوں اور ماؤں کی آنکھیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ بچے بھوک سے روتے اور بلکتے ہیں۔ جو دیکھتا ہے آنکھیں روتی ہیں۔ ستر پوشی کے لیے قرآن کریم میں گزشتہ قوموں کے حالات اور طوفان نوح کی تفصیل بیان کی گئی ہے، جب 40 دن رات آسمان سے بارش ہوتی رہی اور زمین پانی اگلتی رہی۔ موجودہ حالات ہمارے اجتماعی اعمال کا نتیجہ اور اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ ہمارا ذہن اصلاح اور استغفار کی طرف جائے۔ خالق مطلق
اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ رعد آیت 11، بے شک اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدلتی۔ درخواست ہے کہ سیلاب سے متاثر بہن بھائیوں کی مدد کیجیے۔ جن خواتین و حضرات اور بچوں نے فراخ دلی سے امدادی کاموں میں حصہ لیا ہے وہ سعید اور قابل تکریم ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی بواسطہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس آفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پریشان حال بہن بھائیوں کی بلا تفریق مدد کریں۔ آمین۔